پروویڈنٹ فنڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور بسا اوقات آج کل جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ شرط لازمی ہے کہ آپ کے پروویڈنٹ فنڈ کے ساتھ سود بھی شامل کیا جائے گا، تو کیا یہ سودی شرط پر رضامندی ہے یا یہ لینا جو ہے وہ کسی حد تک جائز ہے؟ پروویڈنٹ فنڈ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں، تو اس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جو خود جو ملازم ہے اس کی جو تنخواہ ہے اس میں سے کٹوتی کی جا رہی ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گورنمنٹ یا جو پرائیویٹ کمپنی ہے، تو وہ جب وہ بھی ملازم ریٹائر ہوتا ہے یا وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ چلا جاتا ہے، یعنی جاب چھوڑتا ہے، تو مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. تو اگر ان کنڈیشنز کو پورا کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو کمپنی کی طرف سے جتنا پیسہ کی ڈیڈکشن ہوئی ہوتی ہے تو اس میں سے اس کو اتنا ڈبل کر دیا جاتا ہے. مطلب اگر اس کے 1 لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں تو کمپنی مزید 1 لاکھ روپے دے دیتی ہے. اور تیسری چیز پھر یہ ہوتی ہے جس کی طرف آپ نے یا ساحل نے اشارہ کیا کہ وہ پیسہ جو ڈیڈکشن ہو رہی ہوتی ہے، کٹوتی ہو رہی ہوتی ہے، وہ بینک میں رکھا ہوتا ہے. کئی کمپنیز بینک کے اندر رکھتی ہیں. اچھا، اس میں سے جو انٹرسٹ مل رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ریٹرن کیا جاتا ہے ملازم کو، امپلائی کو. یہ جو انٹرسٹ ہے یہ جائز نہیں، ظاہری بات ہے، کیونکہ بینک کا سود ہے تو یہ ہمیں لینا جائز نہیں. اچھا، بعض کمپنیز کے اندر یہ آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرسٹ نہیں لینا تو آپ ایک اپلیکیشن دے دیں تو ہم آپ کو انٹرسٹ نہیں دیں گے. وہ 2 طرفہ سہولت ہوتی ہے. وہ اس طریقے سے کہ اگر ایک ملازم نے پروویڈنٹ فنڈ میں سے کوئی لون لینا ہے تو وہ لون لیتا ہے اور اتنے ہی ریٹرن کر رہا ہوتا ہے جتنے اس نے لون لیا ہوتا ہے. اور اگر وہ انٹرسٹ لے رہا ہے تو پھر اس کو لون پر بھی انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے. تو میری تمام ملازمین کو یہ درخواست ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنی پروویڈنٹ فنڈ کو ریویو کریں، اپنی کمپنی سے بات کریں کہ یہ ہم نے انٹرسٹ نہیں لینا ہے. اور یہ کہنا کہ یہ ہم لے کے کسی کو دے دیں گے، بہت سے لوگ مطلب میں نے ایسے بھی دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لے لیں گے، کسی مستحق کی مدد کر دیں گے. مدد کرنے والی بات کی ہے، اصل چیز ہے کہ آپ وصول کر رہے ہیں. تو سود آپ لے رہے ہیں، یہ سود لینا حرام ہے، استعمال کہاں ہو رہا ہے یہ بات کی بات ہے. تو لہٰذا آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے کہ اگر اس پہ سود مل رہا ہے تو آپ اس پہ سے سود لیں. اور آپ کو لازماً چاہیے کہ اپنی کمپنی سے بات کریں کہ یہ ہمیں انٹرسٹ نہیں لینا ہے. لیکن اگر پھر بھی کوئی گنجائش نہ نکلے، یعنی ایک مسئلہ ہے کہ آپ نے اچھی خاصی محنت کر لی، امپلائز جمع ہو گئے، اور کئی کمپنیز میں الحمدللہ ایسا ہوا کہ امپلائز نے پوری کمپین چلائی اور کمپنی کو مجبور کیا کہ جی آپ یا تو ہمیں یہ انٹرسٹ فری کر کے دیں پروویڈنٹ فنڈ، یا پھر ہماری جو پروویڈنٹ فنڈ کی اسکیم کو ختم کیا جائے. تو پھر انہوں نے اس چیز کو قبول کیا کمپنی نے، اور پھر انہوں نے پروویڈنٹ فنڈ کو یا تو انٹرسٹ فری کر دیا یا پروویڈنٹ فنڈ کی اسکیم ختم کر دی. تو اگر اس کو ایک حلال و حرام کا مسئلہ سمجھتے ہوئے کیا جائے تو یہ بہتر ہے. اور پھر بھی اگر نہ ہو، فرض کریں نہ ہو، تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ مجبوری والی کیفیت آ جاتی ہے کہ ظاہر بات ہے ڈیڈکشن بھی ہو رہی ہے، وہ بھی کمپنی نہیں چھوڑ رہی ہے، اور انٹرسٹ بھی مل رہا ہے، وہ بھی کمپنی نہیں ایگری کر رہی ہے. تو اگر کوئی کمپنی سوئچ کر سکتے ہیں تو کمپنی سوئچ کر لیں، نہیں کر سکتے ہیں اور جگہوں پہ بھی یہ صورتحال ہے، تو پھر یہ کہ جو ہمیں مل رہا ہے ہماری کٹوتی اور جو کمپنی دے رہی ہے، یہ 2 چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں. انٹرسٹ ہمارے لیے جائز نہیں ہے بالکل. تو یہ اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. پھر اگر میرے اکاؤنٹ میں انٹرسٹ آ جاتا ہے تو مجھے پھر اس کا کیا کرنا ہوگا، وہ اس کی ایک الگ تفاصیل جو علماء نے ذکر کی. لیکن جو سوال کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر یہ ہے انٹرسٹ آ رہا ہے تو اول تو پوری کوشش کی جائے کہ اس کو ختم کیا جائے.